في أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے۔ ومن احسن من اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی ہم نے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا رنگ دیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کون زیادہ اچھا رنگ دے سکتا ہے؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، صبغۃً، اللہ کے رنگ سے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوال کیا اپنے آپ سے؟ کبھی ہم نے اپنی لائف کے اندر اس چیز کو سوچا ہے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے بھی ہیں یا نہیں؟ اللہ کا رنگ یہ ہے کہ جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے، دو گروہ ہیں دنیا میں۔ ایک شیطان کا گروہ، شیطان اسے گائیڈ کرتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، ایسے زندگی بسر کرو۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ جو رنگ دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ گائیڈنس دیتے ہیں، اگر ہم اس گائیڈنس کے مطابق جس طرح اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اپنی زندگی کو بسر کریں گے نا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی۔ تو یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی، یہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ کیا کبھی ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس کے اندر ہم نے کبھی یہ سوچا ہے، سمجھا ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر کیا اپنی زندگی کے اندر کہ جو اللہ نے ہمیں رنگ دیا ہے کیا اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزارتے تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں اپنا رنگ جو ہے وہ اسی میں رنگنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا، اس کی بات کو ماننا، رسول اللہ کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اکثر لوگ اور اکثر یہ ذہن میں ہوتا ہے لوگوں کے کہ جو مرضی اپنے دل میں آئی اتنا عمل کر لیا، جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان میں سے جس پہ دل چاہا وہ کام کر لیا، وہ عمل کر لیا، اور جس کو چاہا چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادھر سے، اور ادھر سے ہم نے اس کی اطاعت کر لی، چاہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، ہمیں ظاہر میں وہ اچھا لگتا ہے یا نہیں، ہمیں اللہ کی بات کو ہی ایکسیپٹ کرنا ہے، اسی کو خوشی کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کرنا ہے۔ خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کیسے کریں گے؟ اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی نا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جو گائیڈنس ہمیں دی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، جو میں سوچ رہی ہوں وہ بہتر نہیں ہے۔ جس حکمت کے ساتھ اس نے مجھے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، ہر چیز ادا کی، تو اب وہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرو تو وہی میرے لیے بہتر ہے، ظاہر میں مجھے اچھا لگے یا نہ لگے۔ میری بہنوں، بتانے کا مقصد اس آیت سے یہی ہے کہ کیا ہماری زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی کے اندر ہماری اولاد ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، ہم نے یہ کام ضرور کرنا ہے کہ اللہ کے رنگ میں ان کو رنگنا ہے۔ ہم صبح و شام کھانا کھاتے ہیں، بس یہ اسی فکر میں ہے، بچوں نے پڑھنا، اسکول جانا، وہ بھی کرنا چاہیے، اچھا ہے، لیکن کم از کم ان کی جو لائف گزر رہی ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے صبح سے لے کر شام تک جب رات کو سوتے ہیں کتنی نافرمانیوں کے ساتھ وہ سو رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے
صبح کون اٹھے گا، کون جاگے گا اللہ کے حکم سے، اور کون سویا ہی رہ جائے گا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو اس لیے جب صبح کرو تو اللہ کے رنگ میں کرو، جو فرمان اللہ نے بتائے ہیں اسی کے مطابق آپ صبح کرو، اور اسی کے مطابق سارا دن جو آپ نے گزارا ہے، سارے دن کی آپ فہرست دیکھو، کھولو، شام کو بیٹھو، سونے سے پہلے سب سے پوچھو کہ کس نے کتنی غلطیاں کی ہیں۔ اپنے بچے، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کی تربیت کرو، یہ تربیت کرنے کا ٹائم ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ کے کاروبار میں کوئی لاس آ جائے اور آپ کو رات کو نیند آئے، آپ کو نیند ہی نہیں آتی۔ تو جب بچے سارا دن غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو، تو کیا ہوا؟ اسی میں خیر نہیں ہے، بلکہ خیر اس میں ہے کہ اپنے بچوں کو پیار سے، محبت سے آپ بٹھا کے شام کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ایک ٹائم رکھیں، لمٹ رکھیں، 10 منٹ یا 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ آپ رکھ لیں۔ سب کی بات سنیں کہ کون کون سی آج آپ نے نیکی کی ہے اور کون کون سی برائیاں آپ نے کی ہیں۔ برائی سے مراد کون کون سی اللہ تعالیٰ کی غلطی کی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم عدولی کی ہے۔ تو جیسے بچے آپ کو بتائیں گے نا، تو اگلے دن ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو خود گائیڈ کر دیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ نے پھر ان کو مارنا نہیں، جھڑکنا نہیں، پیار سے، محبت سے ان کی جو انہوں نے کمیاں کی ہیں، جو اللہ کے حکم نہیں مانے، وہ بھی بتانے ہیں کہ ان کے نہ ماننے کا نقصان کیا ہے اور ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ جب آپ اس طرح سے بچوں کو بتائیں گے تو میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ اگلے دن وہ بچے ضرور، قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے ان کو فائدے بتانے ہیں اور نقصان بھی بتانے ہیں، انشاءاللہ بچے اس چیز کو ضرور ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے جو آپ خود کرتی ہیں نا، بچوں کے اندر ضرور منتقل کر سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کریں کہ ہم بڑے ہیں، ہم کر لیتے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ بڑے ہوں گے تو عمل کریں گے۔ نہیں، بچے جتنے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ اتنا زیادہ بات کو پک کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں بچے بس دیکھا بھول گئے، بچے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہماری ماما نے یہ کیا ہے، ایسے کیا ہے، ایسے نہیں کیا۔ جھوٹ بولو گے تو بچے جھوٹ سیکھیں گے، اگر سچ بولو گے تو بچے سچ سیکھیں گے۔ آپ کی پریکٹیکل زندگی سے بچے سب کچھ سیکھتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک بہت بڑی لیڈر ہو۔ اگر ایک ماں سنوارنا چاہے معاشرے کو تو سنوار سکتی ہے۔ ماں کہتی ہے بچے ہاتھ سے نکل گئے، سب سے پہلے میں تمام ماؤں کو یہی میسج دوں گی کہ وہ اپنے آپ کو اسلام کی زندگی کے مطابق، جو اسلام بتاتا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، معاشرے کا اسلام نہیں، جو قرآن بتاتا ہے، جو دنیا میں چلتی پھرتی باتیں ہیں وہ نہیں، بلکہ جو قرآن پاک کے اندر تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، حدیث کے اندر ہے، نبی پاک کی سیرت کے اندر ہے، اس کو خود پڑھیں اور پھر اس کو اپلیمنٹ کریں، اس کو فالو کریں، اور وہ والا دین جو ہے نا بچوں کو لا کے دیں، اس دین کو نکھار کے سامنے لا کے بچوں کو دیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ 90% معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ جب ہمارے معاشرے کا ایک استاد بہتر ہو گیا، اسلام کے سانچے میں ڈل گیا نا، تو یہ معاشرہ 90% جو ہے وہ اسلامی معاشرہ بن سکتا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ اپنی فیملی کو سنوارتے سنوارتے پورا معاشرہ سنوار سکتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہی آپ کو میسج ہے، آج سے ہی آپ یہ ارادہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ مجھے توفیق دے کہ میں اس معاشرے کو بدل کے رکھ دوں، جس کے اندر اتنی برائی ہے کہ برائی کو کوئی برائی کہتا ہی نہیں، نہ بزرگ برائی کو برائی کہتے ہیں، گناہ کو گناہ کہتے ہیں، اور نہ بچے کہتے ہیں۔ بھائی آپ دیکھیں سوشل میڈیا کو اٹھا کے، آپ دیکھیں ظاہری پریکٹیکل زندگی کو،
آپ اپنے گھروں کے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں، کہاں اسلام ہے؟ کیسا اسلام اپنا رہے ہیں ہم؟ کہاں ہے ہماری وہ ضابطۂ حیات؟ یہی قرآن پاک تھا نا جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی گزارنے کا میں نے طریقہ کار اس میں رکھا ہے، جس کو ہم نے صرف لماری کے اندر، سیف کے اندر صاف کر کے غلاف کے اندر لپیٹ کے خوشبو لگا کے رکھ دیا۔ اللہ کے بندیوں، اللہ کے پاس جا کے اس قرآن نے ہماری شکایتیں کرنی ہیں، پھر کیا جواب دو؟ پھر اللہ کے پاس جا کے کیا بتاؤ گی؟ کیونکہ قرآن تو خود کہتا ہے قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، جس کو وہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو بھئی سیدھا راستہ اگر دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس طرف آ جاؤ، میں نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھائے ہیں نا تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے معاشرے کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ آپ چھوٹا سا فارمولہ جو میں نے بتایا ہے اس کو اپنائیں، روزانہ کی روٹین کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ پہلے خود اپنی تربیت کریں، آپ خود قرآن سے گائیڈنس لیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا اور بچوں کو کر لیا، میں سمجھتی ہوں اپنے ہی گھر کی فیملی کو کر لیا نا، پورے معاشرے کو آپ نے ایک اسلام کے سانچے میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر آپ یہی کام کرنا شروع کر دیں گی تو معاشرہ بالکل درست ہو جائے گا، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں گے اور آپ کو دلی سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔